السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم فارغات اور طالبات، آج ہمارا موضوع ہے تفسیر القرآن باللغۃ العربیۃ۔ اس سے پہلے ہم نے تفسیر کے 4 اقسام میں سے 3 قسموں کو معلوم کیا۔ پہلی قسم تفسیر القرآن بالقرآن، دوسری قسم تفسیر القرآن بالسنہ، تیسری قسم تفسیر القرآن باقوال الصحابۃ والتابعین۔ اب چوتھی قسم معلوم کرنے جا رہے ہیں، تفسیر القرآن باللغۃ العربیۃ، قرآن مجید کی تفسیر عربی زبان کے ذریعے سے۔ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا۔ کہا اللہ نے سورہ شعراء میں بلسان عربی مبین، واضح عربی زبان میں اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا۔ لہٰذا قرآن مجید کے معانی، مفاہیم، مطلب اور مراد کو جاننے کے لیے عربی زبان میں مہارت ضروری ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تعلمت اللغۃ لأتفقہ فی الدین، میں نے عربی زبان کو سیکھا تاکہ دین میں گہرائی حاصل کر سکوں، تاکہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کر سکوں۔ اسی لیے بعض مفسرین قرآن مجید کی بعض آیتوں کی تفسیر کرنے کے لیے عربی زبان کا سہارا لیتے ہیں۔ اس کی چند مثالیں میں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں کہا، اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، یہ کیا مجسمے ہیں، یہ کیا بت ہیں جن کے تم مجاور بنے ہوئے ہو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے التماثیل کہا۔ تماثیل کا معنی کیا ہے؟ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر کی فتح القدیر میں لکھا ہے، التماثیل کے معنی الاصنام، یعنی بت جو مجسموں کی شکل میں ہوتے ہیں، ایسے بت کو یعنی تماثیل کہتے ہیں، جو جمع ہے اور اس کا مفرد ہے تمثال کی جمع تماثیل، جس کے معنی مجسمے کے آتے ہیں، اور اس کو عربی زبان میں کیسے بتائیں گے ہم؟ الاصنام، بت کے معنی آتے ہیں۔ تو گویا کہ تماثیل کی وضاحت الاصنام سے ہوئی۔ اسی طرح دوسری مثال ہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، افرأیتم اللات والعزی، سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ افرأیتم اللات والعزی، لات اور عزی یہ دونوں وہ بت تھے جن کی مشرکین مکہ پوجا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں اس آیت کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ایک قول کو نقل کیا ہے کہ اللات نامی بت جس کی مشرکین پوجا کرتے تھے، دراصل یہ ایک شخص کا نام تھا۔ کان اللات رجلا یلت سویق الحاج، یعنی لات نامی ایک شخص تھا جو حاجیوں کے لیے یعنی ستو تیار کرتا تھا، تو لہٰذا حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، بڑا نیک تھا۔ اس کا انتقال ہوا تو لوگوں نے اس کا ایک مجسمہ بنا لیا، اور چونکہ وہ شخص اس کا کچھ نام تھا، لیکن اس کی صفت یہ تھی کہ وہ حاجیوں کے لیے یعنی آٹا کو ستو کی شکل بنا کر اس کو جو تقسیم کیا کرتا تھا، اور لات کے لفظی معنی عربی زبان میں آٹا پیسنا اور آٹا جو ہے گوندنے کے آتے ہیں، تو لہذا لت یلیتو کے معنی آٹا پیسنا، آٹا گوندنا۔ تو لہذا لات ایک شخص کا نام تھا جو حاجیوں کو ستو کھلایا کرتا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد لوگوں نے اس کا مجسمہ بنا لیا۔ تو دیکھیے عربی زبان کے لغت سے وہ استدلال کرتے ہیں، مطلب اس لات کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے۔ اور تیسری مثال ہم آپ کو دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ محمد میں کہا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ تم جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہاں پر الہ کہا، اور عربی زبان میں الہ کہتے ہیں المعبود کو، یعنی جس کی پرستش کی جائے، اور یہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی معبود نہیں، اور عربی زبان میں الہ کے معنی معبود کے آتے ہیں، جبکہ حقیقت میں دیکھیں گے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ یعنی کئی جو ہے معبودان کو جو ہے اختیار کیے ہوئے ہیں، جیسے ہندوستان کے لوگ گائے کو
بچھڑے کو، ہر جو ہے کنکر کو اور جو ہے درختوں کی پوجا کرتے ہیں۔ عیسائی لوگ جو ہے نصارہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا معبود بنا لیے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے مختلف لوگ اپنے اپنے طور پر جو ہے معبود بنا لیے ہیں۔ تو پھر الہ کے معنی اگر معبود کے ہیں تو پھر آیت کا معنی کیا ہے؟ کیا کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، ایسا معنی کریں گے؟ کہا کہ نہیں، الہ کا معنی جب معبود کے ہیں تو وہاں پر ہمیں کچھ نہ کچھ محذوف ماننا پڑے گا، کسی کلمے کو یعنی محذوف ماننا پڑے گا۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ بحق الا اللہ۔ معبود تو بہت سارے ہیں لیکن برحق اگر کوئی معبود ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو پھر بحق کا کلمہ کیوں اہل علم یہاں محذوف مانتے ہیں؟ یہ عربی زبان ہی سے انہوں نے استدلال کیا، کہا کہ الہ کے معنی معبود کے ہیں، جبکہ دنیا میں بہت سارے معبود ہم دیکھتے ہیں جن کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، تو لہٰذا یہاں پر ایک کلمے کو محذوف ماننا چاہیے، وہ کلمہ ہے بحق۔ تو معزز طالبات، عربی زبان کو جاننے سے ہم قرآن مجید کے بہت سارے معانی کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ ایک مشہور مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ایک کلمے کو اللہ نے جو پہلے ذکر کیا اور دوسرے کلمے کو اللہ نے جو بعد میں ذکر کیا۔ جیسے نعبد یہ ورب ہے اور نستعین ایک ورب ہے، ان دونوں ورب پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک کلمے کو جو پہلے لایا ہے، جیسے ایاک، تو لانے کا مقصد کیا ہے؟ عربی زبان میں ہم جانتے ہیں کہ ایاک یہ جو ہے کلمہ ہے جو پہلے لانے سے تاکید کا معنی پیدا ہوتا ہے، یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ چاہے تو اللہ اس طرح سے کہہ سکتا تھا نعبدک ونستعین بک، ایسا کہہ سکتا تھا، لیکن اس میں وہ معنی ادا نہیں ہوتا ہے جو معنی ایاک میں ہے۔ تو لہذا ایاک کا معنی کیا ہے؟ عبادت ہم صرف تیری ہی کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، یہ معنی اس میں پیدا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال عربی زبان کے گرامر اور قواعد کو جاننے سے ایسے یعنی انسان کو معنی جو ہے ملتے ہیں اور اس سے قرآن مجید کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے اور دوسروں کو سمجھانے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے اور تعلیمات کو عام کرنے کی رب ذوالجلال توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔